اللہ الرحمن الرحیم فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومي بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قائدا يومي إيماء فإن صلى الصحيح بعد صلاته قائما ثم حدث به مرض تمها قائدا يركع ويسجد ويومي إيماء إن لم يستطع الركوع والسجود أو یومی ایمان إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صح بنى على صلاته قائما فإن صلى بعد صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود نفى الصلاة ومن أغمي عليه 5 صلوات فما دونها قضاها إذا صح وإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقضي. باب سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني إسرائيل ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وصاد وحاميم سجدة والنجم والانشقاق والعلق والسجود واجب في هذه المبادئ على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد فإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه فإن تلا المأموم لم يلزم الإمام ولا المأموم السجود وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة فإن سجدوها في الصلاة لم تجزئهم ولم تفسد صلاتهم ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لهما أجزأته السجدة عن التلاوتين فإن تلاها في غير الصلاة فسجدها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجدها ثانيا ولم تجزه السجدة الأولى. قول شیخ رحمہ اللہ کا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْإِمَاءَ پس اگر نہ طاقت رکھے اشارہ کرنے کی اپنے سر کے ساتھ تو مؤخر کر دے نماز کو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ نماز نہیں ساقط ہوتی جب پہنچ جائے بندہ اس حالت تک اگرچہ ہو جائے کثیر یوم لیلہ سے تب بھی نماز ساقط نہیں ہوتی جب کہ وہ مفیق ہو افاقہ ہو ہوش و حواس ہووے تو نماز معاف کوئی نہیں. یہی صحیح ہے اس لیے کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے خطاب کے مضمون کو اللہ دا خطاب جڑا ہر واری حکمن حکیم الصلاۃ آ رہا ہے اس کو وہ سمجھ سکتا ہے برخلاف مغمال ہے کہ وہ آگے آ رہا ہے جس پر بیہوشی طاری ہوگی. قضا فی الہدایہ قاضی خان میں فرمایا ہے ظاہر الروایہ میں جڑا بندہ اس حالت چ پہنچ گیا ساقط ہو جائے گی نماز جب ہو اکثر یوم لیلہ سے. دلیل اس لیے کہ صرف عقل نہیں کافی خطاب کے متوجہ ہونے کے لیے نال قدرت بھی ہونی چاہیے کم از کم اشارہ. لأن محمدن اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے دلیل دیتی قاضی اپنا امام قاضی خان نے اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے نوادر میں وہ بندہ کہ کاٹ دیے گئے اس کے دونوں ہاتھ کونیوں سے
اور اس کے دونوں قدم ساکین سے. تے اتھے امام محمد صاحب نے فرمایا کہ نہیں نماز اس پر. ایک قاضی خان کا تبصرہ ہے. پس ثابت ہوگی یہ بات کہ صرف عقل نہیں کافی جب تک قدرت بھی نہ ہو قدرت ہو تو تب. بعض نے کہا ہے کہ بے شک یہ مسئلہ 4 وجہ پر ہے. وہ کیڑیاں؟ اگر لمبی ہو جائے اس کے ساتھ مرض اکثر یوم لیلہ سے اور حالانکہ وہ لا یعقل ہے تو یہ بندہ تو قضا نہ کرے گا ان دنوں کی بالاجماع. مرض لمبی ہے تے لا یعقل بھی ہے. یوم لیلہ تو وقت ود گیا 6 نمازاں ہو گئیاں نے تے انہوں لا یعقل ہے مرض دی وجہ تو. تے بالاجماع جس لئے ٹھیک ہوئے گا اے نمازاں قضا نہیں کرنی ہیں. ایکسیڈنٹ ہوندے نے کئی باری لوکاں دے بندے بے ہوش ہو جاندے نے جی مہینہ بھی لوگ بے ہوش رہندے نے. وہ نمازاں انہاں دے ذمہ کوئی نہیں دل ٹھیک ہونا ہے تو جی. اور اگر ہو وہ مرض عقل یوم لیلہ سے اور بندہ بھی یعقل ہے تو قضا کرنی ہے بالاجماع. یہ یوم لیلہ کو تھوڑا مرض ہے تو یعقل بھی ہے جی. تیسری صورت اور اگر ہو وہ مرض اکثر اور بندہ یعقل اکثر کنی کس کو اور بندہ یعقل ہے. ایک صورت یا چوتھی یا مرض عقل ہے اور وہ لا یعقل ہے. چوتھی صورت ہی ان دو میں مشائخ کا اختلاف ہے بھی انہاں دی قضا ہے کہ کوئی نہیں. بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے فرمایا لازم ہے اس کو قضا. اے جڑا تیسرا چوتھا ہے ان کو اور یہی اختیار ہے صاحب ہدایہ کا. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے فرمایا نہیں لازم اس کو اور یہی اختیار ہے بزدوی صغیر کا اور قاضی خان کا. ایک نے امام بزدوی جنہ دی اصول بزدوی و بزدی کبیر نے یہ دوسرے سن بعد اے بزدوی صغیر. قول شیخ رحمہ اللہ کا ایک مسئلہ آ گیا جی. اب بھی جسل اس حالت تے پہنچ جائے نا بھی سر نال اشارہ نہ کر سکے اکھاں نال کر سکتا ہے تو یعقل بھی ہے تو نماز کی کرے متن جڑا ہے اور نہ اشارہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور نہ اپنے دل کے ساتھ اور نہ اپنے ابروؤں کے ساتھ. اے نماز مؤخر ہے. اے نماز مؤخر ہے بعد وچ قضا کرنی. لیکن دیکھ لو امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا اشارہ کرے اپنے دل کے ساتھ. ہون بھی پڑھے دل دے اشارے نال پس جب صحیح ہو تو اعادہ بھی کرے. اور فرمائے امام حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کرے اپنے ابروؤں کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ اور اعادہ کرے. یعنی امام ظفر وے کہ دل دے اشارے تک گل ہے تاں بھی نماز پڑھے. اے فرماندے نے جی ابروؤں تک اشارے دی گل ہے تے نماز پڑھے تے دل نال بھی اشارہ کرے تے اعادہ بھی کرے. اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے اشارہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ پس جب زائل ہو جائے عذر تو. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر قدرت پائے قیام پر مسئلہ شروع. پس اگر قدرت پائے قیام پر اور نہ قدرت پائے رکوع اور سجود پر. نواں مسئلہ نواں بزرگوں. پس اگر قدرت پائے قیام پر اور نہ قدرت پائے رکوع اور سجود پر تو نہیں لازم اس کو قیام. رکوع سجود نہیں کر سکتا وہ اشارے سے کرنے ہیں کھڑا ہو سکتا ہے تو فرماتے ہیں اس کو حالانکہ قیام فرض ہے لیکن اس صورت میں قیام لازم نہیں ہے. اور نماز پڑھے بیٹھ کر اشارہ کرے اشارہ کرنا. فین او پس اگر اشارہ کیا اس نے کھڑے ہو کر تو جائز ہے. نماز کھلو کے پڑھے تو کھلوتے ہیں رکوع سجود دا
پھر جڑا سجدے دا اشارہ ہے رکوع نال تھوڑا جا پست کرے. وفی الفتاوا فتاوے کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب ارادہ کرے یہ کہ اشارہ کرے رکوع کے لیے تو اوما قائمن اشارہ کرے کھڑے ہو کر اور اشارہ کرے سجدے کے لیے بیٹھ کر. اتھے گل لکھی بھئی قیام کرے تو رکوع دا اشارہ کھلو کے کر لوے تو پھر تھلے بہ جاوے تو سجدے دو میں اشارے بہ کے کرے. اور افضل وہ اشارہ ہے قائدن قائد بالکل. وفی الواقعات واقعات میں ہے کہ جب اشارہ کرے سجدے کے لیے کھڑے ہو کر تو نہیں کافی اس کو اور رکوع کے لیے کرے گا تو کافی ہے اس کو. اب یہ جو کھڑے ہو سکتا ہے رکوع سجود صحیح نہیں کر سکتا اشارہ کرنا ہے اس کے بارے میں یہ 3-4 قول آئے ہیں مختلف کتابوں کے. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر نماز پڑھی صحیح نے اپنی بعض نماز کھڑے ہو کر رکوع سجود کے ساتھ صحیح پڑھ رہا سی پھر پیدا ہو گیا اس کو عذر جس نے منع کر دیا اس کو کھڑا ہونے سے تو پورا کرے نماز کو بیٹھ کر رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. انج پوری کر سکتے یا اشارہ کرے اگر نہ طاقت رکھے رکوع کی اور سجود کی. 2 یا لیٹ جائے اگر نہ طاقت رکھے بیٹھنے کی. ایک کھڑے ہونے آلے دی حالت اتے بنائے بہنے والی حالت اتے بنائے لیٹنے دی اس لیے کہ اس میں بنا ہے ادنا کی اعلیٰ پر تو یہ ٹھیک ہے. یہ شروع کھلو کے کیتی ہے عارضہ آ گیا جیڑی صورت وچ بھی پوری ہو سکتی کر سکتا ہے. ہوں اس دا الٹ اگوں ہونا جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور وہ بندہ جس نے نماز پڑھی نماز پڑھ رہا تھا بیٹھ کر رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیٹھ کر کیوں پڑھ رہا تھا بوجہ مرض کے جو اس کے ساتھ تھی پھر صحیح ہو گیا نماز پڑھ دیا کھلونے دی طاقت مل گئی تو بنا کرے اپنی نماز پر قائمن باقی نماز کھلو کے پوری کرے یعنی قیام رکوع سجود سارا کو ٹھیک کرے. اے ٹھیک ہے ہن اس جزی وچ اختلاف ہے. یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اس لیے کہ شیخین کے قانون سے ہے کہ قائد امامت کرا سکتا ہے قائم کی. سونیاں دی آخری نماز دلیل ہے. پس اسی طرح جائز ہے یہ کہ بنا کرے انسان اپنی ذات کے فی حق نفس ہی ضمیر کا مرجع کون ہے وہ جڑے بار بار پڑھا رہے ہیں جی وہ تو فی نفس ہی فی حق نفس ہی اپنے نفس کے حق میں مراد کی اپنے بارے کہ یہ کہ اس پاس اسی طرح جائز ہے یہ کہ بنا کرے انسان اپنے حق میں نماز کھڑے ہونے والے کی قائم قائد کی تحریمہ پر جویں امام بیٹھا ہوئے تو مقتدی کھڑے ہونے تو ٹھیک ہے ایویں آپ ادھی نماز بہ کے رکوع سجود نال پڑھے تے ادھی پھر کھلو کے پڑھے یہ ٹھیک ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر نماز پڑھی اس نے اپنی بعض نماز اشارے کے ساتھ نماز اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہاں تو شیخین امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رکوع سجود نال بہ کے پڑھ رہا سی تے صحت مند ہو گیا ہے فرماندے نے نماز ختم مڈو شروع کرے استقبال کرے اس لیے کہ امام محمد صاحب کے قانون سے ہے کہ بے شک قائم نئی نماز پڑھ سکتا قائد کے پیچھے لہذا جب وہ نہیں کر سکتا تو اسی طرح نہیں بنا کر سکتا اپنے حق میں بھی ادھی بہ کے پڑھی تو ہن ادھی کھلو کے پڑھے
قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اگر نماز پڑھی اس نے اپنی بعض نماز اشارے کے ساتھ بہ کے یا کھلو کے، پھر قادر ہو گیا رکوع پر اور سجود پر، تے ایتھے بالاتفاق نماز نئے سرے سے شروع کرے۔ ہن سنیا جے اے مسئلہ بڑا ضروری، یہ جب کہ قدرت پائے اس پر بعد اس کے کہ رکوع اور سجدہ کر چکا تھا، اشارے نال ایک رکعت کم از کم پڑھ لئیے تو ہن ہو گیا ٹھیک، تے بنا نہیں کر سکتا۔ بہرحال جب قدرت پا لی افتتاح کے بعد ادائیگی سے پہلے تو صحیح ہے اس کے لیے بنا، مثلا کھلو کے اشارے نال پڑھنی سی یا بہ کے، اجے انہیں ہاتھ بن کے قرات کردا پیا تو رکوع تک نہیں پہنچیا تو ٹھیک ہو گیا تو ہن اگلے دی بنا ٹھیک ہے۔ اس واسطے کہ جی اشارے والی رکعت نہیں ہوئی، اشارے والی نہیں ہوئی جی، اور بہ کے اشارے نال پڑھے یا بہ کے رکوع سجود نال پڑھے، دونوں وچ قیام تے اکو جہا ہے کہ فرق ہے؟ فرق کتے پینا جا کے رکوع سجود جا کے پینا، وہ جے نہیں کیتا جے تے بنا کر سکتا ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا بنا کرے دونوں وجہوں میں اپنے اصل پر اقتداء میں، اس لیے کہ ان کے نزدیک جائز ہے اقتداء راکے کی مومی کے ساتھ۔ فرماندے نے کدے بہ کے اشارے نہ رکعت پڑھ لئیے نا تے تاویں اٹھ کے اگلی پڑھ سکتا ہے۔ ہن ویکھو امام ظفر صاحب دا قانون ہے کہ شیخین فرماندے نے، امام محمد صاحب فرماندے نے کہ بہنے والا بہ کے رکوع سجود کرنے والے دے پیچھے کھلو کے رکوع سجود والے دی اقتداء ٹھیک نہیں، شیخین فرماندے نے امام اچھا بہ کے اشارے نال پڑھنے والے دے پیچھے رکوع سجود کرنے والے دی اقتداء نہیں، امام ظفر فرماندے نے بھی ٹھیک ہے۔ اور دوجا بھی فتویٰ یاد رکھیا جے، اس ساریاں دا مشترکہ فتویٰ ہے کہ کسے بندے دی نماز کسے فقیہ دے فتوے دے مطابق ہوگی تے امید ہے قیامت نو قبول ہو جائے دی، یہ مشترکہ فتویٰ ہے ساریاں دا، کسے دی نماز کسے فقیہ مجتہد دے فتوے دے مطابق سدھی ہو گئی نا تے اے امید ہے کہ قبول ہو جائے دی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، ہونا جڑا بندہ بہ کے اشارے نال پڑھدا پیا سی تے اچانک ٹھیک ہو گیا تے کھڑا ہو کے رکوع سجود نال پڑھی سو تے نویں نہیں سو شروع کیتی، امام ظفر صاحب دے نزدیک ٹھیک ہو گئی کہ کوئی نہیں ہو گئی؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا نویں گل، اور وہ بندہ کہ بے ہوشی طاری ہو گئی اس پر 5 نمازیں، پس وہ جو 5 سے کم ہیں تو قضا کرے گا ان کو جب صحیح ہوگا، تو جب یہ ٹھیک ہوئے گا تو کی کرے گا؟ قضا۔ اور اگر فوت ہو گئی اس سے اغما کے ساتھ اکثر اس سے، تو بے ہوشی جڑی ہے 6 نمازاں تک پہنچ گئی تو انہاں دی جدو ٹھیک ہوئے گا 6 تو بعد لم یک دے قضا، ہن پاویں 6 تے پہنچے تو پاویں 600 تے پہنچ جائے، قضا کوئی نہیں۔ جان اس بات کو کہ عذر کئی قسم کے ہوتے ہیں، عذر ایک ممتد جداً، اور جان اس بات کو کہ عذر کئی قسم ہے، نمبر 1 عذر جن دی وجہ تو نماز معاف ہوندی ہے، ممتد جداً کافی لمبا عذر، کافی ایک ممتد جداً جیسے بچپنا، ساکت ہیں اس عذر کے ساتھ ساکت ہے ساری عبادتیں، ساری صرف زکوٰۃ دے بارے چ اختلاف ہے، شفافے آندے نے بن بالغ دے مال دی زکوٰۃ ہے، اسی آنے کوئی نہیں جی۔ ایک عذر قاصر جداً، قاصر جداً کی مطلب بالکل چھوٹا نہیں، جیسا کہ نوم، جیسا کہ نہیں ساکت ہوتی ہے اس عذر کے ساتھ کوئی شے عبادات سے، نیندر دی وجہ تو کوئی شے، اور ایک ہے متردد بینہما جداً، ممتد جداً تے قاصر جداً کے درمیان تیسرا،
وہ ہے بے ہوشی. کون ہے؟ پس اگر لمبی ہو گئی بے ہوشی 6 نمازاں تک، وہ 6 تک وہ ذکر آ رہے ہیں، تو لاحق کی جائے گی ممتد جدن کے ساتھ. کی مطلب؟ قضا کوئی نہیں، قضا. اور اگر نہ ممتد ہوئی تو بے ہوشی لاحق کی جائے گی قاصر جدن کے ساتھ، یعنی قضا واجب ہے. قضا واجب ہے جی. اچھا جی، یہ کنی کو لمبی اور لمبا ہونا بے ہوشی کا یہ کہ زیادہ ہو جائے یوم لیلہ پر. کتنی ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے کس پر؟ اچھی. اس لیے کہ اس وقت داخل ہو گئی ہیں فائتہ حیز تکرار میں. حیز میں نہیں وچ، وچالے وچ، گودام دے وچ گندم. اور اس کے قضا کے واجب کرنے میں حرج ہے کیونکہ چوکھیاں ہو گئی ہیں. اور حرج شرن مرفوع ہے مدفوع ہے، مرفوع ہے مدفوع ہے، دو میں طرح. بقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، نہیں بنایا اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج. اچھا جی، ایک بندے دا دماغ جواب دے گیا، یہ تو بے ہوشی ہوئی، جنون ہو گیا، پاگل ہو گیا. اور جنون مثل ایک ماں کے ہے اظہر پر، یعنی یہ بھی اگر تھوڑا ہے تے ٹھیک ہو گیا تو قضا ہے، تے پنچ اگر بد گیا تے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اگر پی اس نے شراب، کیا کی؟ پس چلی گئی عقل اس کی اکثر یوم لیلہ سے، تو نہیں ساکت ہوگی قضا. یوم لیلہ کو لوگ کاٹتے ہیں کہ ماں نال بھی ساکت نہیں، تے کدے شراب پی کے یوم لیلہ تو ود جائے تاویں. اور اگر اس واسطے نا شراب دے مسئلے جو آوے گا طلاق دے باب وچ، ویسے بندہ بے ہوش ہوئے مجنون ہوئے طلاق دے وے نافذ نہیں ہوندی، لیکن اگر نشہ پی کے بے ہوش ہویا ہے تو انہیں طلاق دیتی ہے نافذ ہو جاندی بطور سزا، بطور سزا. اگر اس نے کھائی بنج پنگ تو اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساکت ہو گئی اس سے قضا جب کثیر ہو جائے. بنج پینے نال اگر وہ بے ہوش ہویا ہے نا تے 6 نمازاں تک پہنچ گئے تے معافی. اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لازم ہے اس کو قضا، اس کو لازم ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے قیاس کیا ہے بنج کا بے ہوشی کے ساتھ، امام صاحب رحمہ اللہ نے قیاس کیا اس کا شراب کے ساتھ. اجے تو میں نہیں سمجھا سکتا کہ فاتح روح چونکہ لفظ ہے اس وجہ تو قیاس واسطے لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، کاسا نہیں آتے جی. اور اگر بے ہوشی طاری ہوئی اس پر بسبب گھبراہٹ کے آدمی سے، اور کسی کو ڈر کے تو بے ہوش ہو گیا، کسی کو یا درندے کی وجہ سے اکثر یوم لیلہ سے، تو نہیں قضا اس پر بل اجماع. کئی باری ہے ویسے دندل پیندی، دندل جان دے ایک فوتگی ہوئی انہوں نے کول کوئی نہ ہو تو پاویں جنہ چر مرضی بند رہے ماری جان چھو دے جی. اور تاں سے فٹ فٹ چوری پا کے منہ پٹتے ہیں جی، کیونکہ جڑ جائے تو تکلیف ہو جاتی. بعض دفعہ کسی نے جب مسئلہ ہو تو کوشش کر کے منہ کھول دیتا، بھلا کیتا جی، اللہ بھلا کر جائے. اچھا جی، اور قول شیخ رحمہ اللہ کا اگر فوت ہو گئی اس سے اغما کے سبب سے اکثر اس سے تو لم یک دے، سنے ہی معتبر اندہما. یہ شیخین دا امام محمد صاحب دے نزدیک اختلاف ہے. اے اکثر یوم لیلہ تو کی مراد ہے؟ اکثر 24 گھنٹے تو چوکھا یا 6 نمازاں 24 معتبر اندہما. زیادتی میں یوم لیلہ سے گھنٹوں کا اعتبار ہے، کن کا؟ اور اندہ محمد نماز کے وقتوں کا اعتبار ہے، یعنی اوقات، یعنی نمازوں کی حیثیت سے. بے نمازہ 6
پس جب تک نہ ہوں نمازیں 6 نہیں ساقط ہوگی قضا عند محمد. جب تک 6 نمازاں تک انہوں بیوشی رہی ہے، 6ویں دا وقت نکل گیا، 7ویں دا وقت داخل ہو گیا، یہ انہوں دی قضا کوئی نہیں. تے عندہما زیادتی ہے گھڑیوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہی تو دسنا سنے کدے گئے خیر گو. اور فائدہ اس کا جب بیہوشی طاری ہوئی کسی پر دہو کبرا کے وقت اور 9 بجے سویرے بیہوش ہویا، کی ہویا؟ یہ 9 بجے تو کل 10 بجے تک کنیاں نمازاں پڑھدی ہیں؟ زور اثر مغرب عشاء تے صبح. پھر افاقہ پایا اس نے کل زوال سے پہلے 1 گھنٹہ اور 9 بجے بے ہوش ہوا تو کل 11 بجے ٹھیک ہویا ہے. تو شیخین دے نزدیک پس یہ اکثر ہے یوم لیلہ سے تینہ دی قضا اور اچھا جی لیلہ سے من حسوسات پس نہیں قضا اس پر علیہ عندہما. اور عندہ محمد رحمہ اللہ لازم ہے اس پر قضا لازم ہے، اس لیے کہ صلوات نہیں زیادہ ہوئیں کس پر. واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب سجود تلاوت. باب کس کا؟ اچھی. یہ شے کی اضافت کے باب سے ہے سبب کی طرف، کیونکہ تلاوت سبب ہے سجدے دا. اور کہا گیا ہے کہ یہ حکم کی اضافت کے باب سے ہے سبب کی طرف. جیڑی گالا کو ٹھیک ہے کیونکہ تلاوت کی ہے سبب ہے، حکم کی ہے سجدہ، پس تلاوت سبب ہے بلا خلاف. اچھا جی اس باب دی ماں قبل نال مناسبت کی ہے صلاۃ مریض نال. وجہ مناسبت کی یہ کہ مریض جب نماز پڑھے تو پس تحقیق وہ منقاد ہو گیا اللہ کے امر کے لیے. منقاد دا معنی جان دیں، انہیں گل مان لی اللہ دی. اور تلاوت میں جب اس نے سجدہ کیا تو تحقیق وہ منقاد ہوا ہے بھی اللہ تعالیٰ کے امر کے لیے. اچھا سجدے کی اضافت اور نسبت، سجدے کی اضافت تلاوت کی طرف اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ جب سجدے کی آیت لکھی یا اس کا جوڑ کرایا تو روان نہیں پڑیا تو نہیں واجب اس پر سجدہ. یہ آکھے تلاوت سنا جی ہجا کرایا دوبارہ روان نہیں پڑھایا تو یا انہیں کی تھی یا مثلا تصور چ پھیرا دے رہا زبان نال نہیں پڑھیا تے ایشا بس کیونکہ وہ گل پڑھی جے جیڑی شے دا تعلق زبان نال ہے او کدے دماغ جو سوچیے تو حکم نافذ نہیں ہوندا. قال رحمہ اللہ فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے سجدہ تلاوت قرآن میں 14 سجدے ہیں. سجدہ تلاوت وہ سنیں کتنے؟ فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے سجود تلاوت قرآن میں 14 سجدے ہیں. آراف کے آخر میں، رعد میں، نحل میں، بنی اسرائیل میں، مریم میں، اولا حج میں 2 ہیں، اور فرقان میں، نمل میں، الف لام میم تنزیل میں، اور صاد میں، اور حامیم میں، حامیم سجدہ میں، اور نجم میں، اور اذا السماء انشقت میں، اقرا بسم ربک میں. سجدے کی جگہ صاد جو ہے سورہ صاد، چونکہ بعض جگہوں میں اختلاف سجدہ کتنے کرنا ہے. ہمارے نزدیک جتھے وہ حسن مآب ہے نا اوتھے سجدہ ہے، اور حامیم سجدہ میں لا یسعمون پر سجدہ ہے، ایتھے نہیں ہے گا. ہوں سنے جی 1 منٹ ہے. جان اس بات کو کہ قرآن میں 14 سجدے ہیں، 7 ان میں سے فرض ہیں، 3 ان میں سے واجب ہیں، 4 ان میں سے سنت ہیں. آراف کے آخر میں فرض لکھے آتے تو
رات کے آخر میں فرض، نحل کے آخر میں فرض، بنی اسرائیل میں فرض، مریم میں فرض، حج کا اولا فرض، فرقان میں واجب، نمل میں سنت، الف لام میم تنزیل واجب، صاد میں فرض، حامیم سجدہ میں واجب، نجم میں سنت، اذا السماء انشقت میں سنت، اقرا میں سنت، اگے موضع سجود، صاد حسن المآب اور حامیم سجدہ میں لا یسأمون۔ یہ لکھی عبارت اے جنہ کتاب چھاپی نا اے بندہ کہہ رہے کہ جو نسخہ پاکستان میں جوہرا کا چھپا ہوا ہے اس کے اندر یہ عبارت ہے جیڑی سنائی ہوں اس کے اندر، لیکن جس کا یہ اختصار ہے السراج الوہاج، یہ کہہ رہے اس کے اندر یہ عبارت کوئی نہیں ہے۔ تو سامی پہلے نہیں پڑھے بھی سجدے 3 قسم دے نے اور سارے آج تک واجب ہی پڑھے جے نا دیسیو اے ہن 3 قسم بن گئے، کچھ فرض بن گئے، سنت بن گئے، 3 قسم ہو گئے۔ تو یہ کہہ رہے کہ جو اصل پتہ جنہیں بھی مختصر ہے اور جی میں کہ نا مراکی مختصر سے کنے کو امداد الفتح کو تے سراج الوہاج میں نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو مخطوط جوہرا کے میں نے ادھر مصر کے علاقے میں دیکھے ہیں ان کے اندر یہ عبارت نہیں ہے، سنیں ہی۔ اور لہذا کہتے ہیں کہ اسی طرح علامہ میدانی کی جو کتاب ہے اللباب اس کے اندر یہ میں نے دیکھا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ عبارت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سارے سجدے واجب ہیں، سارے سجدے گل سمجھی جی تاں دسی گل انہیں کتاب چھپی سی تو میں تمہیں پڑھ کے گل سنا دیتے بھی اے وے کہ بھی اے جڑی عبارت ہے تھوڑی مشکل ہے، تو بھی اے آگے نسخے میں جڑے بھی پاکستان چھپے نے جا فی المطبوع من الجوہرہ پاکستان انہاں وچ موجود ہے جی۔ تو یہ پاکستانی نسخے ہو تم بیروت دا نسخہ ہے جی جڑا وہ اس تو اگوں فوٹو سٹیٹ ہوئی تاڑے کو بشرا دی بھی لکھی نا ساری۔ تو یہ کہہ رہے کہ بھی یہ اصل کتاب وچ کوئی نہیں، تو جڑے مخطوطے میں جوہرا دے ملے انہاں وچ بھی یہ عبارت کوئی نہیں۔ اس واسطے یہ عبارت نو کٹنا نہیں، ویسے ایتھے نا تھوڑا جا لکھ چھڈیا جی ہن اے جڑے نے سارے نسخے تسی نہیں لے سکتے، 30,000 دا نسخہ ہے 6 جلداں جی، تے ہن پتہ نہیں فوٹو سٹیٹ ہو جائے گا تو بعد وچ ہوے گا، نہیں تو کم از کم جڑا نا جی بھی جی دل کرے تھی بھی اے تھوڑا جا صفحہ کو فوٹو سٹیٹ کرا کے تے وچ رکھ چھڈو جی۔ کیا واجب ہے سجدہ ساری آیت کے پڑھنے کی شرط کے ساتھ یا بعد آیت پڑھنے کے ساتھ؟ کنی کو پڑھ کے تے سجدہ پیندا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جب پڑھے سجدے والا حرف اس جتھے جتھے بھی سجدے ہیں نا انہاں وچ سین جیم دال والا مادہ ضرور ہے۔ جب پڑھے سجدے والا حرف اور اس سے پہلے بھی ایک کلمہ اور اس کے بعد بھی ایک کلمہ، جدو اے نہ پڑھ لوے صحیح یہ ہے کہ سجدہ، اور اگر یہ نہیں پڑھا تو توجہ کرے جی۔ دوسرا قول، ایک قول اگونے ایسا ٹکرانا جی دھیان کرے جی۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں واجب مگر یہ کہ پڑھے سجدے کی تاں سجدہ پیندا ہے۔ اچھا جی، اور اگر پڑھے اس نے آیت سجدہ ساری مگر حرف وہ جو اس کے آخر میں ہے وہ چھوڑ دیا تو نہیں واجب اس پر سجدہ، نہیں واجب۔ ہن پھر جوڑو نا پہلے جزی نال اینوں جوڑ کے تے جڑا مطلب جو کڈو وہ تے اس نہ جتھے بھی سجدے دا لفظ اس تو اگے پیچھے پڑھ دے تے سجدہ پیندا ہے۔ ایتھے لکھیا بھی ساری آیت پڑھی آخری جن جتھے آیت مکدی ہو چھڑ گیا تو سجدہ واجب کو نہیں، دونوں جوڑ کے جڑا مطلب سمجھ آوندا جو کڈو اگے چلو۔ اور مستحب کیے، مستحب ایتھی ہو نا، مستحب جہر کرنی آیت سجدہ کے ساتھ جب کہ جماعت تیار ہو نماز کے لیے، جب کہ جماعت تیار ہو کس کے لیے؟ اتنے لکھا اصلی صلاۃ لیکن ٹکدا یہ نہیں
کیونکہ نماز دے وچ تو مولوی جی جاہر وچ جاہر کرنا ہی کرنا ہے، اخفا وچ اخفا کرنا ہی کرنا ہے. اتنے پچھلی کتاب وچ لفظ پڑھیا جو اتنے لکھا سی لفظ لسجدہ تے ہے نا، پچھلی کتاب میں پڑھیا ہے بھی تاڑے کول مجمع بیٹھا ہے سارے سجدے واسطے مولوی جی تیار نے باوضو نے. ہوں تسی تلاوت کر رہے ہو جی میں شبینہ پڑھی دا ہے، ہوں اچا پڑھنا مستحب ہے، پھر بھی فرض نہیں ہے کی ہے تو مولوی جی ٹکدا ہے اتنے لسجدہ تے وے لسلات ٹکدا نہیں پیا کیونکہ پیچھے پڑھیا جے گل ہے، کیونکہ لسلات ہوں جے نماز وچ ہوے تو پھر تو خواہ مخواہ ہے ہی ہے. وَإِلَّا فَلَا وگرنا پس اخفا افضل ہے او یہ بھی رہن دیو تے نال تھلے دے لکھ دیا جے. اور اگر تلاوت کی شعرا فارسی وچ کہ فارسی میں نے پڑھی ہوئی ہے او فارسی جو ترجمہ کیتا ہے او فارسی ترجمہ ملدا ہے شاہ ولی اللہ صاحب دا، وہ ترجمہ فارسی ہے وے. اگر تلاوت کی تلاوت فارسی دا مطلب ترجمہ، اور اگر تلاوت کی اس نے فارسی میں لازم ہے سامع کو سجدہ اگرچہ نہ سمجھے. تالی تو ہے ہی ہے سامع تے یہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و عندہما نہیں لازم تالی کو جب تک نہ سمجھے کہ تھے سجدہ ہے. روایت کی گئی ہے یہ بات کہ رجوع کر لیا امام صاحب نے صاحبین کے قول کی طرف اور اسی پر اعتماد ہے. اگلی بار پھر پڑھ دیں اگلی گل تے عربی بھی بال اتفاق اے ترجمہ پڑھیا ہے کہ تالی نو سمجھ آیا ہے بھی سجدے دا مقام ہے تو پھر تو لازم ہے تے جے نہیں آیا تو نہیں نہ سامع نو تے تالی تے پھر لازم ہے کہ کوئی نہیں. وہ تو خواہ مخواہ ہے نا باجی وہ گل تو سامع دی ہو رہی بے سامع نو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تے تالی دی تو گل کوئی نہ کیتی. لہذا جی صرف میرا ترجمہ پڑھے ہے آیت سجدے والی آیت دا یہ تو کی سمجھ آیا. پیچھے ایک باری کتاب وچ وضاحت ہوئی ہے بھی صرف فارسی بولی جاندی مراد ہوندا ترجمہ، اتنے لفظ آیا سی اردو بھی ایویں ہی ہے جی. لہذا کسی بھی زبان نے صرف ترجمہ پڑھیے تے سجدے والی آیت دا ترجمہ پڑھیے تے کی ہے اے مطلب ہے ذہن چ رکھیا جی. اچھا جی. اور اگر تلاوت کی اس نے پڑھا اس نے آیت سجدہ کو عربیہ میں عربی پڑھی جڑا قرآن پاک ہے تو واجب ہے سامع پر خام و تالی تے ہے ہی ہے سامع سمجھے یا بالاجماع واجب ہے. اور حج میں ہمارے نزدیک ایک سجدہ ہے اور وہ پہلا ہے. عند شافعی حج میں 2 سجدے ہیں، حج میں اور سواد کا سجدہ ہمارے نزدیک تلاوت کا سجدہ ہے، یعنی سجدہ ہے عندہ رحمہ اللہ وہ شکر کا سجدہ ہے. بھائی داؤد علیہ السلام نے شکرانے کا سجدہ کیا تھا لہذا اس پر سجدہ واجب نہیں ہے. کن کے نزدیک پس نہ سجدہ کرے عندہ جب تلاوت کرے اس کو کس کو سورہ سواد کو. اور نماز میں بہرحال سجدہ ثانیہ حج میں او آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم. ایک کوئی آیت میں سارا دین بند کر دیتا خدا دی قسم. اور بہرحال سجدہ ثانیہ حج سے بس نہیں ہمارے نزدیک سجدہ تلاوت اس لیے کہ وہ مقرون بالرکوع ہے وہاں رکوع کا ذکر ہے اور یہ امر بالصلاۃ ہے نہ کہ سجدے کا. وہ تو حکم ہے نمازاں پڑھو قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور سجود واجب ہے ان مواضع میں ان جگہوں میں یعنی عملاً واجب ہے اعتقاداً واجب نہیں ہے یعنی لیکن وہ اعتقاد واجب والا اعتقاد ہے یہ اعتقاد حتمی کس کا منکر کافر ہو جائے گا وہ بات نہیں ہے بھی یہ عملاً واجب ہے اعتقاداً قطعی اعتقاد نہیں ہے. اور سجدے سارے سنت نال ثابت نے. مسئلہ نمبر 9 اور واجب ہے سجدہ علی التراخی لا علی الفور. ہمارے نزدیک سجدہ تلاوت کا وقت مرتے دم تک جب بھی کرے گا ادا ہوگا. اور فرمائے امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ نے
سجدہ تلاوت کیا ہے؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا کس پر واجب ہے؟ تالی پر اور سامع پر۔ ان مواضع میں سجدہ واجب ہے کن پر؟ تالی کون ہوندا ہے؟ واہ بھائی چنگا بڑا سیاح تو برابر ہے کہ وہ جو حضرت سامع قصد کریں سماع قرآن کا یا قصد نہ کریں، سجدہ اس پر واجب ہے۔ اچھا جی کانت تالی سنا جی اے جنہیں تلاوت کیتی ہے ہو تالی طاہر تامی سامع تے واجب ہے۔ اور تالی کیڑے تے ہے تے کیڑے تے نہیں، وہ وکری گل ہے، سامع دی گل نہیں۔ سامع ٹھیک ہے جی یا ہو تالی کی یا ہو تالی یا ہو تالی یا ہو تعلیم یا ہو یا ہو یا ہو بے ہوش، نشے والا بے ہوش نہیں، نشے والا۔ پس یہ کل واجب کرتے ہیں سامع پر سجود کو۔ اینا دے اپنے ہوتے کس تے ہے تے کس تے نہیں، وہ وکری تفصیل ہے۔ سامع ٹھیک سی، تالی اینا میں چو کوئی بھی ہوئے اس تے سجدہ واجب ہو گیا۔ سن لے کافر کولوں میں اگر قرآن سننا تو سامنے ہوتے واجب ہے سجدہ کرنا۔ بعض نے کہا کہ شرط ہے یہ کہ ہو سبھی کیا یا وہ 7 سالاں تو نماز دا حکم دینا ہے۔ بعض بچے سیانے 6 سال دے 5 سال دے 4 سال دے بھی چنگے بڑے سیانے ہو جاندے نے جی۔ اور اگر سنا مولوی غلام حسین نے سجدے کی آیت شاکر سوئے ہوئے سے، بلے بھی شاکر سوتے ہیں میں تلاوتاں کرتا رہتا ہے، یا مغمہ علیہ سے بے ہوش بندہ سی او پردہ پہ سی، یا مجنون سے، تو اب سامع پر ہے کہ کوئی نہیں؟ سامع پر گل سامع دی بھی چل دیجیے، تو پس اس میں اصح یہ ہے کہ نہیں واجب۔ فتاوی میں یہ مسئلہ لکھا ہے جب سنے سجدے کی آیت کو مجنون سے تو کیا ہے واجب ہے سجدہ، اور اسی طرح نائم سے اصح یہ ہے کہ واجب ہے۔ ہاں انہوں نے تلاوت سن لی نہیں، سجدہ پہ گئے اس میں، بلے بلے مسئلہ جی۔ اچھا جی ستے جو تو تلاوت کیتی آیت سجدہ اٹھیا تو انہوں یاد ہے کہ میں تو آیتاں پڑھدا رہا ہوں، تو کیا واجب ہے نائم پر سجدہ خود کے نہیں جدو جاگے گا؟ تو اس میں 2 روایتیں ہیں، اس میں کی مطلب ایک روایت میں کہ واجب ایک میں کہ نہیں، احتیاط کیے کر لیں بس۔ جس علاقے 2 روایتیں سمجھ نہیں آ گئی وہ تو تاں کا کھل کے بیان ہوتے ہیں مولوی جی ایک راجت ایک مرجوع ہوئے۔ اچھا جی اور اگر ہو سامع ان لوگوں سے کہ نہیں واجب نماز اس پر، سامع اگر اس حالت میں ہے کہ جس حالت میں اس پر نماز واجب نہیں ہے، جیسا کہ حائض نفسا ہنو دجے آئے جے سبی مجنون کافر، تو نہیں واجب ان پر، برابر ہے کہ تلاوت کریں یا سنیں۔ انہوں سمجھ آ گئی جی؟ حائض نفسا سبی مجنون کافر ان ہوتے تلاوت کرن، تلاوت نال نہیں واجب، سنن تو سنن نال واجب کو نہیں، انہاں کولوں صحیح سنے تے اس تے پچھوڑ پڑے جائے جی جی مسئلہ جی۔ اور اگر آیت تلاوت کی حالانکہ وہ گونگا ہے، کیا ہے استغفر اللہ، بہرا ہے، انہیں آیت پڑھی، انہیں آپ اینا بہرا ہے کہ پہلو ٹھیک سی نا تے انہوں کنن نال سنی کوئی نہیں، سنے تو کیے پھر یاجب علیہ سجدہ اس پر واجب ہے، ولو تلاہا وہو سمو۔ اور اگر تلاوت کی اس نے آیت سجدہ، اجے سجدہ کوئی نہیں کیتا، پھر سن لی وہ آیت سجدہ دوسرے سے وہی جی، او سامع آہا، یا پہلے سنی آیت سجدہ پھر تلاوت کی اس کی، پھر تلاوت کی اس کی، اور وہ مجلس میں ہے تو نہیں واجب اس پر مگر جب کہ نام متغیر ہو۔ ہاں دیسیو سارا میں کم ہویا ہے۔ اور جس لئے استاد پڑھاندے نے توفے ہو سجدے والی آیت پڑھاندے نے کہ کوئی نہیں، وہ تالی تے تسی تے پھر تساں جس لئے استاد آ کے تو پڑھن تو تو تالی تے استاد تے تھا ہوئی ہے، سمجھا جے تے کنے سجدے؟ مطلب ہے جی حد ہوگی یار۔
وین سامع آہا، اور اگر سنا اس نے آیت سجدہ کو صدا سے، تو ایتھے پڑھیا تو پہاڑ چو آواز ٹکرا کے دوبارہ واپس آئی، تو نہیں واجب اس پر کی شے، کوئی شے واجب نہیں ہے۔ اور 10 نمبر حاشیہ میرے کو، اور ایک حدیث لکھی جے لکھو پیچھے پڑھی جے، لقول علیہ الصلوۃ والسلام، سونے فرمایا کہ جب پڑھتا ہے ابن آدم سجدے کی آیت کو پس سجدہ کرتا ہے تو علیحدہ ہو جاتا ہے شیطان، پٹکار پاندا ہے، کہتا ہائے افسوس، حکم دیا گیا ابن آدم سجدے کا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت، حکم دیا گیا تھا مجھے سجدے کا، تو بس بن نجم لکھا بسجود جے، تو پس انکار کر دیا میں نے، تو میرے لیے نار ہے، رواہ مسلم۔ او ویکھو نا اگے وسامع ولو سامعها من نائم، نظر آیا؟ اور 11 نمبر تے وہ تے لکھے او توتی یا طوطے کولو سنیا، کیلا یاجب علیہ، کیلا ہاں وعلی النائم کیلا لا یاجب، تو صدا جڑی اگوں آواز ٹکرا کے آندی ہے جیڑی یہ جڑی موبائل وچ تے جڑی تلاوت بھری جے تے جڑی بے جڑا ہور کسے شے وچ بھی تلاوت بھری ہے، یہ ٹکرا کے نہیں آ رہی ہے، باقاعدہ آواز ہے۔ میری سمجھ دے مطابق سجدہ واجب ہو جاتا ہے جی، کیونکہ طوطے دے بارے روایت ہے نا بھی واجب ہے، انہیں جی پڑھی تے طوطا انہیں بھی تو سن کے پکائی ہے نا، انسان تے نہیں نا، غیر انسان ہے، اللہ بھلا کر جے۔ توجہ یار، بسم اللہ۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، جب تلاوت کی امام نے آیت سجدہ کیا کی تو سجدہ کر کیا، سجدہ کیا اس کا، اور سجدہ نہ سجدہ کرے امام اس آیت کا، اس سجدے کا، اور سجدہ کرے مقتدی بھی اس کے ساتھ۔ یہ حکم ہے کہ جدو امام آیت سجدہ تلاوت کرے تو مسئلہ ہے کہ کی کرے اس وقت فوراً ہو تو مقتدی بھی نال برابر ہے کہ سنے آیت سجدہ کو مقتدی امام سے یا نہ، پیچھے دور صفحہ چے آواز پہنچی یا نہیں پہنچی تو کی کرے، اور برابر ہے کہ ہو یہ کام صلاۃ جہر میں یا صلاۃ، ہاں مگر یہ کہ مستحب ہے یہ کہ نہ پڑھے آیت سجدہ کو صلاۃ مخافتت میں۔ پس اگر سنا آیت سجدہ کو خارج صلاۃ نے، بندہ نماز پڑھتا پیا تو انہیں آیت سجدہ پڑھی، ایک بندہ جے نماز میں نال شامل نہیں تو انہیں ان کو آیت سن لی، پھر داخل ہو گیا امام کے ساتھ اسی رکعت میں، بعد سجدہ کرنے امام کے اس آیت کے لیے تو نہیں واجب رہا اس پر سجدہ۔ جب اس رکعت مل گیا ہے نا، تین جڑا امام سجدہ کر چکے ہے، اٹھیا اگوں تلاوت یہ نہ رل گیا ہے، ہوں یہ جڑا سجدہ اس نے سنیا سی تو واجب ہویا سی، کیتا کوئی نہیں، یہ اس سے ختم ہو گیا۔ سن دے ہو کیونکہ اس رکعت وچ آ گیا ہے نا، وہ حکمن سارے کام اندے ہو گئے۔ اچھا جی، اور اگر پایا اس نے امام کو رکعت ثانیہ میں یا ثالثہ میں، جی سجدہ سی پہلی رکعت تو نہیں واجب اس پر بھی، اندہ بھی ابی یوسف رحمہ اللہ، لیکن خلاف ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، وہ کہتے نہیں واجب ہے، وکھرا نماز تو بات کرنا ہے اس نے، کیونکہ پہلے سن جو لیا ہے۔ اچھا جی، اور نظیر اس کی اختلاف والی، اگر پایا اس نے امام کو رکعت ثالثہ میں وطر سے رکوع میں رمضان میں، تیسری رکعت میں امام نو کتنے ملیا، قنوت ہوگی کہ کوئی نہیں ہوگی، ہو جائے گا یہ بندہ مدرک للقنوت حکماً، جب رکوع نہ رکعت ملدی رکعت دے سارا کچھ مل گیا، سنیں حتیٰ کہ نہ لائے قنوت کو کس میں۔ ہوں اپنی جڑی تیسری پڑھنی سی نا، دو پچھلیاں، کیونکہ ایک تو ہوگی نا آخری، تو انہیں بچے وہ جڑا نا وہ قنوت نہیں کرنا جی۔ اچھا جی، مسئلہ اور اگر سنی اس نے آیت سجدہ امام سے، سنی آیت سجدہ امام سے اجنبی نے، کس نے؟ اجنبی پنجابی والا نہیں جڑا نماز وچ داخل نہیں ہے گا، بھاویں سکا بھرا ہوے، اوتھے اجنبی ہے،
نہیں ہے ان کے ساتھ نماز میں اور نہیں داخل ہوا ان کے ساتھ نماز میں تو لازم ہے اس کو سجدہ، اس لیے کہ تحقیق صحیح ہے اس کے لیے سما، اور وہ ان لوگوں سے بھی ہے کہ صحیح ہے اس سے سجدہ، لہذا انہیں سجدہ کرنا ہے۔ اور وکھرا بار قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اگر تلاوت کیا امام مقتدی نے، پیچھے مقتدی نے سجدے والی آیت پڑھ دیتی، جڑا نے تیرے پیچھے نماز پڑھتا پہ سی توقیر، تینے سمجھا میں جماعت پہ کرنا، اس پیچھے طرز لا دیتی، تو نہیں لازم امام کو کی شے اور نہ ہی کیڑی شے سجود، دوواں تے کوئی نہیں واجب ہویا، دوواں تے یعنی نہ نماز میں اور نہ فراغت کے بعد نماز سے، عندہما شیخین کے نزدیک کوئی واجب نہیں، لیکن فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے لازم آ گیا مقتدی کو، باقی مقتدیوں کو، حضرت امام صاحب کو بھی بعد الفراغ، حضرت امام جو تھے پیش امام فراغت کے بعد کی وجہ آپ فرماندے نے، اس لیے کہ سبب تو پکا ہو چکا ہے تو مانے بھی کوئی نہیں نماز تو بعد، تو لہذا کی کرنا برخلاف حالت نماز کے، اس لیے کہ پہنچائے گی وہ امامت کے موضوع کے خلاف کی طرف، کہ جے مقتدی پہلو کرے امام پیچھے کرے تو پھر کام الٹ ہو گیا، تو یا تلاوت کی ہے کس نے مقتدی نے، اب اس پر امام پہلے کرے مقتدی پیچھے کرے، تب تلاوت کا نظام الٹ گیا، تلاوت کرنی امام نے ذکر مقتدی نے دیتی، اس لیے کہ تالی مثل امام کے بن گیا، مثل امام کیا کس کے لیے سجدہ تلاوت میں، تے کم الٹ ہو جائے، اس واسطے نماز نہیں کر سکتے، بات کرنا ہے۔ اور معنی ہمارے قول کا امامت کے موضوع کے خلاف ہے، کیا مطلب، اور یہ اس تقدیر پر یہ کہ سجدہ کرے تالی پہلے مقتدی، پس تابع داری کرے اس کی، تو منقلب ہو جائے گا، تابع کی بن جائے گا تو متبوع کی بن جائے گا، اور اگر نہ تابع داری کرے اس کی امام تو ہو جائے گا وہ مخالف اپنے، اگر سامنے جڑا مقتدی کلہ سجدے چلا جائے تو یہ اپنے امام دے کی ہو جائے گا، نہ مخالفت ٹھیک ہے نہ قلب موضوع ٹھیک ہے، ہو جائے گا مخالف اپنے امام کے بھی۔ اور دوسرا جو کہا وہ معنی ہمارے قول کا بھی تلاوت دو گلا سن، یہ کس تقدیر پر، اس تقدیر پر کہ سجدہ کرے امام پہلے پس تابع داری کرے اس کے تالی، تلاوت کی تھی کہ نہیں، ہاں تو پہلے امام سجدے گیا تو پیچھے یہ گیا، اور یہ خلاف ہے سجدہ تلاوت کے موضوع کے، کیونکہ تالی سامعین کا امام ہوتا ہے، پس مناسب ہے یہ کہ تالی سجدہ پہلے کرے، ایتھی الٹ ہو گیا، اے مطلب فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تالی کو فرمایا کہ تو ہمارا امام تھا، اگر تو سجدہ کرتا تو ہم بھی سجدہ کرتے، اگر تو سجدہ کرتا تو ہم سجدہ کرتے۔ اور لکھی جی حدیث ہو، زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک غلام نے پڑھی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے کی نظر آ رہی ہے، تو سرکار انتظار کیا غلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نماز نہیں نماز تو علاوہ سی، کہ یہ کہ سرکار سجدہ کریں تو میں بھی سجدہ کروں، پس فلما پس جب کہ سرکار نے سجدہ نہ کیا تو قال عرض کی غلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں اس صورت میں سجدہ؟ فرمایا بلا کیوں نہیں سجدہ ہے، فرمایا لیکن تو ہمارا پیش امام بن گیا تھا سجدے میں، اگر تو سجدہ کرتا تو ہم بھی کرتے، اگر تو سجدہ کرتا تو ہم بھی کرتے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ تالی پہلے کرے، سننے والے بعد وچ کرن، اے نہیں بیٹھے پھر سجدہ ہی نہیں ہویا، صرف ایک مسئلہ سمجھا ہے کہ بے جیڑا سبب بندا وہ پہلے عمل کرے، وہ پہلے عمل کرے جی، اے سونے تبلیغ فرمائی ہے تھی جی۔ شیخین کی دلیل سنو کہ تے سجدہ کسے تے بھی کوئی نہیں، نہ بچ تے نہ باہر۔ شیخین کے لیے دلیل یہ کہ مقتدی مندش کی گئی اس پر کس سے، بوجہ نفاذ امام کے تصرف کے اس پر، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی، او بول جا
باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کہ جس کے لیے امام ہے پس امام کی قرات اس کے لیے آیت 15-20 حوالے دیتے ہیں سارے 10 صفحہ پڑھا جے اور دلیل ہاں اور یہ جڑا فرمایا بھی امام یہ دلیل ولایت ہے مقتدی پر یہ دلیل ولایت ہے مقتدی پر بھئی جڑا فرمایا جندہ امام دی قرات مقتدی دی قرات لہذا امام نو ولایت نماز وچ مقتدی ہوتے کس بارے قرات دے بارے وچ اور ولایت دلیل بندش ہے اس پر جب امام کو ولایت ہے کس پر مقتدی پر تلاوت کے بارے میں تو لہذا مقتدی پر تلاوت منع ہے جب منع ہے تو ادھر قانون سنیں جی اور اس لیے کہ شارع نے منع کیا مقتدی کو کس سے اور قانون ہے کہ جو محجور ہوتا ہے اس کے تصرف پر کوئی حکم جاری نہیں ہوتا اس کے جس کو منع کیا جاتا ہے یہ کام نہیں کرنا جی برخلاف اچھا سوال ہے کہ وہ حائض تے نفاس والی نماز نہیں پڑھ دیاں اندر کو سنو تو سجدہ واجب ہو گیا پھر یہ کیویں ہوگا لگو تو نماز انہوں نے اپنے تو سجدہ واجب کو نہیں نماز اس وقت کوئی نہیں سامنے تو کیویں ہو گیا وہ جاگدہ ہیں برخلاف اس صورت کے جب سنا مولوی ارسلان نے سجدے کو جنوب سے اور حائض سے اس لیے کہ وہ دونوں نہیں ہیں محجور کس سے قرآن پڑھنے سے ان پر بندش نہیں ہے بلکہ منہیین ہیں وہ کیا ہے اس حالت میں تلاوت منع ہے اور تصرف منی عنہ کا معتبر ہوتا ہے لہذا معتبر ہوگا اس کا حکم بھی منی عنہ کا تصرف معتبر ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ توحفے 5 دنوں میں کوئی بندہ منت من کے روزہ رکھے تو معتبر ہو جاتا ہے جی کیونکہ وہ ایام منہیہ ہے تو جس چیز سے منع ہو نا اگر وہ کر دے تو اس کا وہ کام معتبر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ منع کی وجہ سے مجرم ہوگا وہ کھری گل ہے ایک محجور بندش اے کم تیرے پاس ہے ہی نہیں تو اس لیے یہاں فرق ہو گیا پس اگر نہ طاقت رکھے اشارے کی اپنے سر کے ساتھ تو مؤخر کر دے نماز کو اور نہ اشارہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور نہ اپنے دل کے ساتھ اور نہ اپنے ابروؤں کے ساتھ پس اگر قدرت پائے قیام پر اور نہ قدرت پائے رکوع اور سجود پر تو نہیں لازم اس کو قیام اور جائز ہے وہ وکھرے مسئلے نہیں ہوئے کہ لوگ سارے جاندے پہ نہیں جان کے بھی ترجمہ صحیح نہیں کرتے پہ اور جائز ہے یہ کہ نماز پڑھے بیٹھ کر اشارہ کرتے ہوئے اشارہ کرنا پس اگر نماز پڑھی صحیح نے اپنی بعض نماز کھڑے ہو کر پھر پیش آ گئی اس کو مرض اور حادثہ پیدا ہو گئی تو پورا کرے نماز کو بیٹھ کر رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اگر یہ بھی نہ کر سکے تا اور اشارہ کرے اشارہ کرنا اگر نہ طاقت رکھے رکوع اور سجود کی یا لیٹ کر اگر نہ طاقت رکھے بیٹھنے کی مسئلہ اور وہ بندہ جس نے نماز پڑھی بیٹھ کر رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے کسی مرض کی وجہ سے پھر صحیح ہو گیا تو بنا کرے اپنی نماز پر قائماً پس اگر نماز پڑھی اپنی بعض نماز اشارے کے ساتھ پھر قدرت پائی رکوع اور سجود پر تو نئے سرے سے نماز شروع کرے کن کے نزدیک ٹھیک ہے بنا شکر ہے امام ظفر صاحب کے نزدیک توحفے ہو اجے ہن پڑھے اور وہ بندہ جس پر ایک ماہ طاری ہو گیا 5 نمازیں پس وہ جو کم ہے 5 نمازوں سے
कम है 5 नमाजों से قضا کرے قضا کرے ان کو جب صحیح ہو جائے، سب جب صحیح اور اگر فوت ہو جائیں اور اگر فوت ہو اس سے اس سے اغما کے سبب سے وہاں کے سبب سے اکثر اکثر اس سے اس سے تو نہ قضا کرے۔ نہ قضا باب سجود تلاوت کا، سجود تلاوت قرآن شریف میں قرآن شریف میں 14 سجدے ہیں، سجدے آراف کے آخر میں کے آخر میں اور رعد میں اور رات میں اور نحل میں اور بنی اسرائیل میں اور مریم میں اور حج میں اولا میں حج میں اولا اور فرقان میں اور نمل میں اور الف لام میم تنزیل میں میم تنزیل اور صاد میں اور حامیم سجدہ میں اور نجم میں اور انشقاق میں اور علق میں اور مگی گل اور سجود اور سجود واجب ہیں اور سجدہ تحفے اور سجدہ واجب ہے اور سجدہ واجب ان مواضع میں تالی پر اور سامے پر برابر ہے کہ قصد کرے سامے برابر ہے کثرت کرے سامنے سماع قرآن کا یا قصد نہ کرے۔ قرآن کا یا نہ کثرت کرے پس جب بس جب تلاوت کی امام نے تلاوت کی امام آیت سجدہ آیت سجدہ تو سجدہ کرے اس کا سجدہ کرے اور سجدہ کرے مقتدی بھی امام کے ساتھ۔ اور سجدہ کرے مقتدی بھی امام پس اگر تلاوت کی مقتدی نے کی مقتدی تو نہیں لازم امام کو نہیں لازم اور نہ مقتدی کو مقتدی کو سجدہ